بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہودی ایک بدبخت قوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے جنہوں نے بہت سے انبیاء کو تکالیف دی اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے اور بدبخت ہی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں اور ان کی نسل کہاں سے چلی اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے انبیاء کرام پر ظلم کیے۔ یہ قوم کون کون سے انبیاء کرام کو مانتی ہے اور کن انبیاء کرام کا انکار کرتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے باطل عقائد کیا ہیں۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، ان سب سوالات کے جوابات ہم قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو طریق کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگا، اللہ بارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ یہ وہی قوم تھی جن کے لیے اللہ بارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ بارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرف بہت سے انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچا کرتی تھی اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنے مطلب کی کتاب سے باتیں لے لیتے اور باقی احکام کو چھوڑ دیتے۔ یہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ یہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یہ کتاب کی ہی عبارت ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم دنیا کی جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے، اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے کا نام یوسف تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا، اور انہی کی نسبت سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ بارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے تمام بھائی نبی ہوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قہر سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور یہ سارے قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے، اور پھر یہ نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے کیونکہ یہ آپس میں پانی کے لیے جھگڑا نہ کریں، لیکن یہ تمام نعمتوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی اور اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے آنے والا کھانا بھی بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا بھی شروع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا اور اس قوم نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانیاں کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت ذکر علیہ السلام کو بھی قتل کروا دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوانے کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔